Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش۔ اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی جی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہوں، اور یہ بھی کہ میں بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ فرمایا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی وہ بندوں کا دشمن نہیں بلکہ ان سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ سزا صرف اسی کو دیتا ہے جو سرکشی پر اتر آئے۔ اللہ کی محبت کی مثال۔ فرمایا قادمہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیج فاذا امرأۃ من السبیج قد تحلب ثدیہا تسقی اذا وجدت سبیجا فیہ السبیج اخذتہ فالساقته ببطنها وأردأته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اترون هذه طارحة ولا دها في النار؟ قلنا لا وهي صبر على أن لا تطرحه، فقال الله ارحم بعباده من هذه وبولدها رحمة الولد وتقبيله ومعانقته۔ بخاری کتاب الادب، صحیح مسلم حدیث نمبر 2754۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں سے ایک عورت بھی تھی جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا۔ اس نے جٹ سے اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ ہم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچہ کو آگ میں نہ پھینک سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے سے مہربان ہو سکتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو دو خوبصورت نام ہیں، الرحمن اور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مرحوم والدین کی بخشش کا سب سے آسان کلمہ، یہ کلمہ پڑھتے ہی قبر نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مغفرت کے لیے فیصلے فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ کی نجات ملے گی۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا
اور کئی نصاب خود اپنے لیے بھی پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ مجھے اس کی صحت کے بارے میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ اس نے چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا مجھے بھی تجربہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے سے ہی بخشا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً سے کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کو عذاب سے ہٹا دی گئی ہے۔ قطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی، اس کا تجربہ ہوا، اور دوسرا اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ والدین کے لیے دعا کرنا۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ والدین کے درجات بلند فرماتا ہے، اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی ہو تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے تو وہ استفسار کرتا ہے، اے میرے رب یہ کیسے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، تیری اولاد کی تیرے لیے استغفار کی وجہ ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بچوں کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بچے کو یتیم نہ بنائے، اور وہ والدین جو زندہ ہیں ان کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ والدین جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد پیچھے رہ گئی، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور وہ بچے جو یتیم اس دنیا میں رہ گئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو نیک بنائے اور شیطان کے شر سے بچائے، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برائی سے بچا دے، اللہ زمانے کی برائی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے راستے پر چلا دے، اور اللہ خود ان یتیموں کا حامی و ناصر ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یتیمی میں زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی و ناصر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام یتیموں کا اللہ حامی و ناصر بن جائے، اور اللہ ان کی تمام مشکلوں کو دور کر دے اور آسانیاں پیدا کر دے، اور انہیں بھی اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پاک پڑھنے کی، کلمات کو پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنائے، اور ہمیں قرآن پاک
سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔